ہمیں دو بڑے سانحوں کی یاد دلاتا ہے۔ ایک سانحے کو اگرچہ 50 برس کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل کو اس سانحے کی گہرائی کا، اس سانحے کی سنگینی کا قطعاً کوئی ادراک اور شعور نہیں ہے۔ اے پی ایس کا جو واقعہ ہے اس کا احساس اور شعور تو ہماری نوجوان نسل کو ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس سانحے کا مشاہدہ کیا۔ دشمنوں نے پہلی مرتبہ 16 دسمبر کو پاکستان کو دو ٹکڑے، دو لخت کر دیا۔ پاکستان کے قلب کے اندر نوک خنجر کو اس طرح اتارا گیا کہ چٹاگانگ کی مساجد، بنگلہ دیش کی مساجد پاکستان سے الگ ہو گئی۔ امت پہلے ہی کئی ٹکڑوں میں تقسیم تھی، مزید ایک ٹکڑے میں اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئی۔ علامہ شہید اس سانحے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اس سانحے نے ہماری گردنوں کو جھکا دیا، ہمارے تنے ہوئے سینوں کو سکیڑ کے رکھ دیا، ہماری روحوں کو مرجھا دیا، ہمارے جگر کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ ہم جو وطن اسلام کے نام پہ حاصل کرتے ہیں اس کی تقسیم جغرافیے کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ آج ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کا جو دین ہے کیا وہ ایک مکمل نظام بھی پیش کرتا ہے کہ صرف فرد ہی کی زندگی کو ایڈریس کرتا رہتا ہے؟ فرد کی زندگی کو بھی ایڈریس کرتا ہے، فرد کو بھی جنت میں جانا چاہیے، لیکن بطور نظام بھی، بطور دین بھی ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ وطن قومیت کی بنیاد پہ حاصل نہیں تھا کیا گیا، ورنہ بلوچستان کا بلوچ ایران کے بلوچیوں کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے۔ اگر جغرافیائی کی بات کی جائے، خیبر پختونخوا کا پٹھان افغانستان کے پختونوں کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے۔ پنجاب کا پنجابی ہندوستان کے پنجاب کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ وطن جغرافیائی اور قوم اور زبان کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، یہ وطن اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، جس نے بنگالیوں کو، پختونوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، پنجابیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا اور ایک قوم بن کے ابھرا پاکستان، اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ اس نظام کا صحیح ادراک اور شعور نہیں کر سکے۔ آپ یا تو احساس کمتری کا شکار ہیں اور آپ نے اس پراپیگنڈے کو قبول کر لیا کہ اسلام آج کے دور میں کمپیٹیبل نہیں ہے، اسلام آج کے دور میں وہ تبدیلیاں نہیں لا سکتا جو 1400 سال پہلے لائی گئی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مغالطہ اور جہالت ہے۔ اسلام ایک کلیہ ہے، فارمولہ ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے جو رزلٹ دے چکا ہے، جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر لے ایک سا رزلٹ دیتا ہے۔ لیبارٹری میں H2 اور O ملائے جائے ہمیشہ پانی بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا 1400 سال پہلے جی پانی بنتا تھا اب یہ دودھ بن جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام آیا، امن آ گیا، فحاشی ختم ہو گئی، عریانیت ختم ہو گئی، معیشت ترقی کر گئی، پیسہ اتنا ہے، دولت ہر فرد کے پاس اتنی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکل رہا، زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا۔ 1400 سال پہلے یہ رزلٹ آیا، 1300 سال پہلے بھی یہی رزلٹ، 1200 سال پہلے بھی یہ رزلٹ۔ مسلمان جب تک اس نظام کے ساتھ چمٹے رہے، 300 سال پہلے تک بھی یہی رزلٹ آ رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈال دیا اب یہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے جی؟ اب یہ جو انسانوں نے نظام بنائے ہیں نا، انسانوں نے، وہ انسان جو مسیحائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے بہت اچھے قوانین بناتے ہیں، کیا انسانوں کا بنایا ہوا قانون خالق کے قانون کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا خالق کو یہ نہیں تھا پتا کہ 1400 سال بعد کے حالات کیا ہونے ہیں؟ خالق کو قیامت تک کے حالات کا علم ہے، اس نے یہ سسٹم اور نظام قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ اس کی بارہا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ پورے سسٹم کو چھوڑیے، صرف حدود اللہ کی بات کر لیجئے۔ اس نظام کا ایک جز ہے جو اہم ہے، اہم ترین جز ہے۔ سعودی عرب نے، خلیجی ممالک نے اس جز کو بطور نظام سمجھ کے اپنے ملک میں نافذ کر دیا۔ رزلٹ 1400 سال پہلے والا آیا کہ آج کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جو کہتا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ان کے ساتھ جرائم ختم نہیں ہو سکتے، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ آج بھی سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، ایک سال میں
اتنے نیو یارک میں ایک دن میں ہوتے ہیں۔ نیو یارک کا سسٹم کس نے بنایا؟ انسانوں نے۔ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم بدامنی۔ نیو یارک میں ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب میں ایک سال میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سسٹم میں خالق کا ایک نظام کا جز موجود ہے۔ آپ جب بھی چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے، معیشت کے طور پہ، معاشرت کے طور پہ، معاملات کے طور پہ، ریاست کے طور پہ، امن امان کے طور پہ، چوری ڈکیتی سے بچت کر کے، عدالتی انصاف کے طور پہ، آپ کو یہ سسٹم، یہ نظام قبول کرنا پڑے گا۔ او یار مسلمان ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، لیکن نظام نبی کا نہیں مانتے۔ سسٹم گورے کا چلنا چاہیے، سسٹم سرمایہ دارانہ نظام کا چلنا چاہیے۔ سسٹم یعنی ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن ہمیں نظام نواز شریف کا چاہیے، ہمیں نظام عمران خان کا چاہیے، ہمیں نظام زرداری کا چاہیے، سیکولرزم چاہیے۔ تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ خدا را ان سانحات سے کچھ عبرت حاصل کیجئے۔ اے پی ایس کا سانحہ، معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، یہ واقعات، ان کا تدارک، ان کا حل، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یہ قیامت تک کے لیے۔ جب بھی اس کو نافذ کریں گے اللہ کی قسم رزلٹ سیم آئے گا۔ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ اب رزلٹ فرق آئے گا؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔